الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حضرات، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت عزت اور مقام والے نبی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کہ جو بے شمار واقعات قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں، اس آیت میں ان کی زندگی کے ایک واقعہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ فرمایا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے عزت اور مقام والے اللہ کے نزدیک نبی ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہا کرتے تھے کہ موسیٰ صفی اللہ. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ صفی اللہ ہیں. صفی اللہ کا مطلب ہوتا ہے خاص دوست. یہ اللہ کا خاص دوست ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور یہ حدیث کی کتاب میں مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. قرآن مجید ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کلیم اللہ بھی تھے. اللہ سے جا کے کلام کرتے تھے. کوہ طور پہ جا کے یہ چڑھ کے اوپر اللہ اپنے نور کے پردوں سے پیچھے سے کلام فرماتا. یہ نیچے سے بات کرتے. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے یہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. اور قرآن مجید نے تو ان کے بارے میں ایک اور لفظ بھی بولا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. یہ مقدمہ لے کے ایک یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا جی آپ کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی. آپ کے امتی نے یہ بات کہی کہ قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس اللہ کی جس نے محمد الرسول اللہ کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی. میں نے آگے سے یہ کہا، اس یہودی نے کہا کہ میں نے آگے سے یہ کہا میں بھی اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی.
آپ کے امتی نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، فرمایا کبھی نبیوں کا آپس میں مقابلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی بات ہو رہی ہو تو اس طریقے سے کلام نہ کیا جائے کہ کسی نبی کی توہین اس میں سے نکلتی ہو۔ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے ان پہ اس طریقے سے فضیلت نہ دو کہ جس سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوتی ہو۔ لا تفضلوا بین الانبیاء، اللہ کے نبیوں کے درمیان فضیلتیں جب بیان کرنے لگو، انسان ایسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں نبی کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن کوئی اس طریقے سے بات نہ کرے جس میں کسی دوسرے نبی کی توہین اور بے عزتی ہوتی ہو۔ کلام سوچ کے کرے، بات سوچ کے کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو کئی دفعہ یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، چھٹے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام ایک مقام پہ گئے ہوئے تھے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے یہ فتح دی، مال غنیمت آیا۔ اس مال غنیمت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ حنین کا مقام تھا، وہاں سے جو مال دولت آیا آپ نے نئے جو لوگ آئے تھے نا، مسلمان ہوئے، آپ نے ان کو دے دیا، تم لے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ نے کہا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عدل کی تقسیم نہیں ہے، یہ آپ اس طریقے سے جو کر رہے ہیں کہ سارا ان کو نئے آنے والوں کو دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا اللہ کی قسم، چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف لوگ دیتے تھے، سامنے ماننے والے بھی وہ چپ کر جاتے تھے، آپ بھی چپ کر کے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال یہ پہلے یہ مصر کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام یہ وہیں تھے۔ ان کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، 1 سال بڑے تھے، یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی فوت ہو گئے تو 3 سال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مورخین نے اور خاص کر کے عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل نے ان کا نسب نامہ بھی لکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے عیسائیوں کی بائبل میں، یہودیوں کی، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بائبل کے مطابق یہ 7 پشتیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ نیچے یہ اللہ کے پیغمبر آئے تھے۔ یہ دور فرعون کا دور تھا، اور اس نے اسی مصر میں جب یہ حکمرانی کرتا تھا تو اس نے، بلکہ اس دور کے جتنے بھی حکمران ہوتے تھے نام ان کے الگ الگ ہوتے تھے۔ فرعون ان کا لقب ہوتا تھا، ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اسے فرعون ہی کہتے تھے۔ جس طرح کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہو اسے ہم امیر المومنین کہتے ہیں، ہر ایک کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی جو ان کے جب یہ پیدا ہوئے اس دور میں فرعون نے یہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے وہ لوگ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اپنی والدہ، والد اور اپنے قبیلے کو بلا کے جو مصر میں آباد کیا تھا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام، یہ 12 قبیلے جو ہیں یہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلواتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کی اولاد کو آگے 7 پشتیں گزر گئی تھیں۔ فرعون کا دور آیا، ان کو سب کو اس نے، فرعون نے ظلم کے ڈنڈے کے زور پہ سب کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کوئی اٹھ نہ آئے اور میری بادشاہت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے کہا اس طرح کرو کہ لوگوں کے جو بچے جو مخالف لوگوں کے قبیلے ہیں
ان کے جو بچے بیٹے پیدا ہوں ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو لوگ جو دوسرے قبیلوں کے ہیں یہ تو تمہارے غلام ہیں، کام کس نے کرنے ہیں تمہارے؟ کہنے لگا اچھا پھر اس طرح کرو، 1 سال کے بچے رہنے دیا کرو اور 1 سال کے بچے مار دو تم۔ موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں اللہ نے ان کو پیدا کیا جس سال کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی والدہ نے دیکھا کہ بچہ تو مارا جائے گا، یہ اسی دریا کے کنارے، جس دریا کے کنارے کے اوپر آگے پانی جدھر جاتا تھا محل تھا فرعون کا، یہ پچھلی طرف رہتے تھے جدھر سے پانی آتا تھا۔ ماں نے کیا کہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اللہ کا حکم بھی آ گیا، ان کو وحی ہوئی، جسے کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا کہ بچے کو تو اس طرح کر، اللہ کے نام لے کے ایک صندوق میں ڈال کے پانی کے سپرد کر، پریشان نہ ہونا تم۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ڈال دیا۔ یہ صندوق جب جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی بڑی، اس کو ماں نے بھیجا کہ دیکھنا ذرا، جانا پتہ رکھنا صندوق جاتا کدھر ہے پتر، ذرا جاؤ۔ چھوٹی بہن پیچھے پیچھے جاتی تھی، لیکن اس طریقے سے صندوق کو بھی دیکھتی تھی اور ادھر بھی دیکھتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ صندوق کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے یا کیا ہے۔ وہ صندوق جا کے وہ بادشاہ کے محل کو جو دریا کے کنارے پہ تھا، یہ ہمارا بھی لاہور کا قلعہ جو ہے اس کے ساتھ دریا بہتا تھا، یاد رکھیں یہ راوی دریا اس کے ساتھ بہتا تھا۔ پرانے بادشاہ یہ کرتے تھے کہ دریا کے کنارے بناتے تھے تاکہ پیچھے سے اگر کوئی سامان منگوانا ہے تو وہ دریا کے اندر کشتیوں میں بیٹھ کے سامان آسانی سے وہ قلعے کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اور پیچھے سے انہوں نے کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، برف منگوانے کے لیے، جدھر سے پانی آتا تھا ادھر سے یہ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ یہ منگول خاندان کے جو بادشاہ تھے، یہ بابر، یہ ہمایوں، یہ اکبر، یہ جہانگیر وغیرہ، تو ٹھنڈا پانی کیسے پیتے؟ کشمیر سے پانی آتا تھا تو وہاں سے بڑی بڑی برف کاٹ کے اندر رکھتے تھے اور چلتے چلتے کئی دن لگ جاتے، وہ پانی دریا کے اندر ہی وہ آتا یہاں تک پہنچتا، وہ تھوڑی سی برف رہ جاتی تھی، بہت بڑا بلاک پیچھے سے کاٹ کے آتا تھا، یہ وہی پی کے ٹھنڈے ٹھار پانی اس دور میں برف استعمال کرتے تھے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا جس صندوق تھا جس میں یہ ڈال کے دریا کے سپرد کیے گئے، یہ جا کے پانی بہتا بہتا یہ اسی محل کو، وہ جو قلعہ تھا بہت بڑا، اس کے جا کے لگا۔ وہ قلعے کے محافظوں نے دیکھا کہ یہ ایک صندوق ہے، نکالا باہر، لے کے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے بچہ نکالا تو بچہ بہت خوبصورت بچہ تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگے یہ ہماری قوم کا نہیں، قتل کرے اسے۔ یہ فرعون کی بیوی جو تھیں وہ کہنے لگیں، حضرت آسیہ علیہ السلام، بچہ بڑا خوبصورت ہے، میں اسے اپنا بچوں کی طرح رکھ لیتی ہوں۔ نہیں مار سکے، بچے کو دودھ پلانے لگے، دودھ ہی نہیں پیتا تھا کسی عورت کا۔ وہ بہن جو پیچھے 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 آ رہی تھی نا، وہ اس نے آ کے بتایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک ایسا گھر جو بچے کے بڑے خیر خواہ ہوں اور بچے کو دودھ پلائیں، میرا اندازہ ہے ان کا دودھ پی لے گا۔ یہ اس نے اپنی ماں کا پتہ جو تھا نا ان کو بتایا، وہ گھر ہے، آپ وہاں دیکھیں۔ اللہ کا کرنا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس وہ لے گئے، وہ جو ان کے ہرکارے تھے کام کرنے والے، ماں کا دودھ پلایا، انہوں نے پی لیا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے اور ان کی ماں تنہا لیتی رہی بچے کو دودھ پلانے کا بادشاہ کی بیوی حضرت آسیہ سے۔ کمال کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی تنہا لے رہی ہے۔ بچہ یہیں بڑا جوان ہو گیا۔ ایک دن یہ بازار میں سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، قرآن مجید نے کہا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ یہ اپنے ایک بازار میں سے جا رہے تھے، جوان تھے،
مسلسل تنہا ان کی ماں کو ملتی تھی، جی ہمارا بچہ پال رہی ہے، انہوں نے بتایا ہی نہیں یہ بچہ ہی میرا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بازار سے گزرے، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا، ان 12 قبیلوں میں سے جو یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے نا، یہ سارے یوسف علیہ السلام سمیت ان کے قبیلے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اسے مار رہا تھا فرعون کے قبیلے کا آدمی۔ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے بندے کو جو مار رہا، اس نے آواز دی کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، یہ آگے بچانے گئے، وہ چھوڑتا نہیں تھا، انہوں نے ایک مکہ مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نبی کا، یہ نبی ہونے والے تھے، مکہ نہیں کھایا، مکہ اس کو ایسا لگا زمین پہ، اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ساتھ ہی۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بندہ قتل ہو گیا، قال ھذا من عمل الشیطان، کہنے لگے یا اللہ اس میں شیطان نے عمل دخل کر کے یہ سارا کام کیا تاکہ یہ جھگڑا اٹھے اور یہ لڑائی بڑھے۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان انسانوں کو گمراہیاں کرتا ہے، کئی طریقے سے گمراہ کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے انسانوں کو لڑا کے آپس میں قتل و غارت کرواتا ہے۔ یا اللہ یہ شیطان نے یہ سارا آگے سے کام کیا ہے۔ میں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ فاغفر لہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سے کو معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو معاملہ ان کا اپنا ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ ادھر یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ان کے قبیلے میں بنی اسرائیل کے 12 جو قبیلے ہیں، ان میں سے یہ جو نوجوان اٹھا ہے، نوجوان یہ موسیٰ نام کا بڑا طاقتور مضبوط، ایک ہی مکہ مارتا ہے بندہ، مار کو کوشش کر کے اس کو قتل کرو، ختم کرو، یہ اور بندے نہ مار دے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا تو ایک آدمی نے چپ کر کے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا تمہیں قتل کرنے کا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بھاگ کے مدین چلے گئے۔ وہ مدین کے علاقے میں گئے تو ایک جگہ لوگ جو تھے یہ اپنی بکریوں کو دودھ پلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے کنویں میں سے، اونٹوں کو، جانوروں کو۔ پیچھے 2 بچیاں کھڑی تھیں، ان کی بکریاں بھی تھیں۔ لوگ آتے پلا پلا کے چلے جاتے، پتہ چلا سب پلا کے چلے جائیں گے، ان بچیوں کی باری پھر آئے گی، کمزور ہے نا یہ، آگے بیچاری بات نہیں کر سکتی۔ باری آئی، موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا کہ بچیاں آگے ہو کے وہ پانی نکالا، اسے بار بار وہ اس میں سے وہ جو تھا نا وہ پانی کا ڈول نکالتے اور ان کو پلا کے وہ چلی گئیں ساری۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے چپ کر کے اکیلے تھے، جائیں کہاں؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید نے یہ دعا نقل کی ہے، قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں، یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں، میں تجھ سے ہی خیر مانگوں گا، جو بھی خیر اتار دے اللہ میں تجھ سے مانگنے والا ہوں۔ اس پوری کائنات میں لوگوں یاد رکھو، ساری کائنات، سارے نبی، پیغمبر، فرشتے، جبرائیل، تمام کے تمام اللہ کے فقیر ہیں، یاد رکھو۔ اس پوری کائنات میں جو دینے والا ہے، جو دیتا ہے، جو داتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات فقیر ہے، یاد رکھنا۔ کسی کا نام داتا رکھ دینے سے وہ داتا دیتا نہیں بن جاتا۔ ایسے لوگوں نے نام اپنے پاس سے رکھ لیے، یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے۔ اللہ کی قسم یہ کتب، غوث، ابدال اللہ کی شریعت میں یہ نام ہے ہی نہیں۔
یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، اپنے پاس سے لوگوں نے بنا لیا، یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ایس تمام کے تمام انسانوں تم فقیر ہو ایک اللہ۔ اللہ جو ہے غنی ہے، اللہ حمید ہے، تعریفوں والا ہے، ساری کائنات کو اتنی نعمتیں دیتا ہے اور آگے سے پیسے نہیں لیتا۔ بتائے کوئی بندہ یہ ہوا چلانے کے، سورج نکالنے کے، فصلیں پیدا کرنے کے، پانی دینے کے، سانس دینے کے، اولاد دینے کے، صحت دینے، زندگی، تمام نعمتیں اللہ نے دیں، کیا دیا ہے؟ کیا لیا انسان سے؟ کتنے پیسے لیے؟ میں میری بادشاہ، اور میں تعریف کے قابل ہوں جو فری میں دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں ایک فقیروں کی طرح تیرے آگے بیٹھا ہوا ہوں، اس فقیر کی جولی میں تو ہی ڈال دے۔ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ایسی آیت ہے اگر کوئی انسان پریشان حال ہو، مسلسل یہ پڑھتا رہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ اس کی بھی سن لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے ایک عورت بچی آ گئی ان دونوں میں سے، میرا باپ تم نے اتنا پانی پلایا، کو فائدہ دینا چاہتا ہے، یہ تم 8 سال میری بکریوں کو چراؤ، ایک بیٹی کی شادی تمہیں کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گھر رہنے کے لیے مل گیا، دودھ بکریوں کا پینے کے لیے مل گیا، روٹی پکانے والی مل گئی۔ 8 سال کی 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، اس نے، اور وہ کہتے ہیں مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، اور دونوں بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ لوگوں میں کئی دفعہ کہتا ہوں، پھر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس بات کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ فلاں بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے مقابلے کے یہ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کی بھی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا اللہ نے نہیں۔ اللہ ہی نہ دے تو نبی کہاں سے بیٹا لے گا؟ اور دینے والا اللہ ہے، دیتا داتا اللہ ہے، جو داتا ہے کائنات میں ذرے ذرے کا، وہ تو اللہ ہے۔ بیٹی کی شادی کر دی، موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آئے، بے آسرا، کوئی بظاہر نہیں تھا، روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی، فقیروں کی طرح دعا کی، اللہ نے روٹی بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ کہ جاؤ، 10 سال رہ کے یہ واپس آئے، رستے میں ان کی بیوی جو تھیں، یہ ان کو تکلیف ہو گئی، پریشانی، تو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جگہ آگ ان کو معلوم ہوا، یہ آگ لینے وہاں گئے، آواز آئی ٹھہر جو موسیٰ، یہ جسے تم آگ سمجھ رہے ہو، بات سنو، یہ تیرے اللہ کی طرف سے اس کا کرشمہ ہے، میں اللہ کائنات کا مالک، آسمان سے آواز آ گئی عرش کے اوپر سے، تجھے نبی بناتا ہوں، جاؤ۔ آگ لینے گئے، نبی بنا دیا۔ بھائی اللہ سے مانگے تو صحیح، کوئی اور کوئی مانگے تو صحیح اللہ سے، کہا جاؤ تم میرے نبی ہو، اور یہ معجزہ ہے، یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، وہ جو جس کے ساتھ وہ بکریاں آگے گئے تھا کرتے تھے، جو بھی آگے پیچھے، جیسے بھی جو ان کی اللہ جانے کیا ان کی زبان کیسے بولتے تھے، وہ کہا اس کو یہ زمین پہ مارو تو یہ کئی شکلیں اس کی بن جائیں گی، ایک تو یہ، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا، کہا ہاتھ ہے نا تمہارا، اس کو یہ بغل کے نیچے کرتے، ایسے باہر نکالتے، سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا، کہ یہ علامتیں ہیں، جاؤ تجھے نبی بنایا گیا ہے، اور چلو جا کے اذهب الى فرعون انه طغى۔ 10 سال رہنے کے بعد آئے تو کہنے، اللہ نے حکم دیا، چل فرعون جو ہے نا یہ بڑا باغی ہو گیا، اپنے آپ کو خدا تک سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، اس نے یہ بات کی، میرے علاوہ کائنات کا مالک کون، خالق کون ہے، میرے علاوہ کون مشکل کشا اور داتا ہے، میرے علاوہ کائنات کے اندر کون ہے جو معبود ہے، اس قسم کی گفتگو گندی شروع کر دی ہے۔
جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے فرعون کی طرف اس کو سمجھاؤ یہ باغی ہو گیا ہے زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تمہیں پتہ ہی ہے ایک بندہ مجھ سے قتل ہو، میں وہ ہم نے معاف کر دیا ہے، کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہ دعا مانگی تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ امری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ اے اللہ پھر میری زبان میں اس طرح کر کے اثر ڈال دے کہ میں بات کہوں میری زبان کا اثر ہو۔ یا اللہ میرا جو بھائی ہے نا بڑا، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے نبی بنا کے۔ اللہ نے کہا جاؤ، نبی بنا دیا ہم نے اس کو بھی، جاؤ پھر دونوں۔ پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے پھر ان دونوں کو کہا کہ جاؤ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور سمجھاؤ اسے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ سمجھاؤ، یہ تمہارا کام اپنا پورا کرو کہ سمجھانا تمہارا کام ہے، اگر سمجھنا ہوا نہ سمجھنا ہوا یہ اس کی بات ہے۔ یہ دونوں جب فرعون کے پاس گئے تو اس نے کئی قسم کی باتیں، جی تم میں مقابلہ کر لو اور تم نے یہ کرنا ہے، وہ کئی قسم کی باتیں، اس نے وہ رسیاں پھینکوائیں اپنے ان سے دن مقرر کر کے، وہ سانپ بن گئے وہ جادوگروں سے، انہوں نے اللہ کے حکم سے ڈنڈا وہ زمین کے اوپر مارا، وہ ڈنڈا مارنے سے ایسا سانپ بنا تمام سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ فرعون پریشان ہو گیا، کیا ہے؟ فرعون نے اس وقت قرآن مجید نے کہا کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا نا اپنے تخت کے اوپر، اور ارد گرد لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام نیچے تھے سامنے دور۔ اس وقت پھر اس نے ایک چلاکی کی کہ یہ تو حاوی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ نہ ہو لوگ نبی پیغمبر مان کے اس کے پیچھے لگ جائیں، میری بادشاہت ہی ختم ہو جائے۔ اس وقت قرآن مجید کے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے ایک عجیب چال چلی، قرآن کے الفاظ ہیں ذرونی اقتل موسیٰ، اس کا ترجمہ پنجابی میں اور چھڑو مینو، میں نو ذرا قتل کرنا، چھڑو ذرا مینو۔ اب کسی نے پکڑا ہوا تھا، کس نے فرعون کو پکڑا ہوا تھا؟ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، یعنی دوسرے لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے چکنے کے چک اور چھڑو مینو ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم، اور چھڑو مینو میں موسیٰ نو قتل ہی کر، بلا لے رب نو جنوں پناؤ۔ آپ آگے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مجھے کافی دیر ہو گئی، ہمارے ایک استاد تھے، میں ان سے پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا استاد جی یہ فرعون کہہ رہا ہے چھڑو مینو، کسی نے پکڑا ہوا تو تھا نہیں، تو یہ کیا آگے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ استاد علی کہنے لگے اس کو فرعون سیانا تھا، اس کو پتا تھا ایک مکے سے بندہ مر جاتا ہے، وہ کیسے آگے ہوتا؟ جس ہمارے ہاں نہیں کہتے ایک لیٹر ہی کافی ہے، تو یہ اس کو پتا تھا، اس لیے لوگوں کو، لیکن کوئی آگے نہیں۔ اللہ کا کرنا ہوا کئی دن کئی دفعہ یہ بات ہونے کے باوجود جب نہیں وہ اس طرف آیا، یہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل جو تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد، ساری بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں، ان کو لے کے یہاں سے مصر سے نکل کے آگے بحیرہ کلزم آ گیا، اللہ کے حکم سے وہ ڈنڈا مارا، اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ اللہ کی قسم ڈنڈے نے نہیں پھاڑا تھا، میرے رب نے پھاڑا تھا، میرے رب کی طاقت سی وہ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، فرعون پیچھے، فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ قرآن مجید کہتا ہے یہ بغاوت کرتے ہوئے فرعون اس کا لشکر پجو پیچھے پھڑو انہوں غلامانو، جب گئے فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا پانی آپس میں مل گیا، فرعون اور اس کے سارے جو تھے نا لشکری تمام غرق ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کو قتل اللہ نے کر دیا، ڈبو کے مارا پھر ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، یہ علاقہ سمندر اس کا نام ہے بحیرہ کلزم،
کلزم سے نکلے آگے صحرا ہے بہت بڑا، جسے صحرائے سینا یا سینا کہتے ہیں۔ صحرائے سینا میں یہاں موسیٰ علیہ السلام آگے بنی اسرائیلیوں کو لے کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں صحرائے سینا میں یہاں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اونچا، جسے کہتے ہیں کوہ طور۔ یہ مصر سے پار، یہ بحیرہ کلزم سے پار، یہ آگے جا کے صحرائے سینا کے اندر یہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ پاک کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا چلو ان سارے لوگوں کو چھوڑ کے ان کے پاس تمہارا بھائی ہارون رہے، ان کو سمجھانے کے لیے تم اس طرح کرو کہ تم کوہ طور کے اوپر آ جاؤ۔ یہ کوہ طور کے اوپر یہ چلے گئے، 40 دن تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، عبادت کرتے رہے، ذکر اذکار جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا وہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو تورات دے دی۔ تورات جو تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تختیوں کی شکل میں ملی تھی اور یہ لکھی ہوئی تھی ساری کی ساری۔ نبی علیہ السلام کے اوپر تو قرآن مجید جبرائیل آتے تھے اور دیتے تھے، آپ لوگوں کو کہتے تھے نا لکھو کاتبین وحی کو۔ تورات ایسے نہیں، وہ تختیاں تھیں ان کے اوپر لکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کو اٹھا کے لے آئے۔ جب دیکھا آگے لوگ پیچھے سے ان 40 دنوں کے اندر قوم نے، وہاں ایک سامری تھا، اس نے ایک گائے کا بچہ جو تھا اس کو بنا کے بڑا خوبصورت، اس نے کہا وہ آواز نکالتا تھا، اس نے ایسے طریقے سے اس کو، کئی لوگوں نے اسے خدا ماننا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے، ایسے آ رہے تھے ان کو لا کے تختیوں کو، آگے دیکھا یہ کیا، کئی لوگ یہ میری قوم کے لوگ جن کو میں فرعون سے بچا کے لایا ہوں، یہ ایک بچڑے کو خدا مان رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ایسے ان کو تختیوں کو یاد ہی نہ رکھے، آرام سے رکھنا ہے، ایسے نیچے رکھی، کئی ٹوٹ گئی ان میں سے، دڑم کر کے زمین جاتے ہی اپنے بھائی کو سیدھا ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو جاتے ایسے پکڑا، قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، وہ کہنے لگے بھائی میری داڑھی کو، بالوں کو پکڑ، اس کو تو چھوڑو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ فلاں بندے کا کام ہے۔ انہوں نے اس بندے کو کہا تیری دنیا میں سزا یہ ہے کہ تجھے ایسی بیماری لگے گی تو ہر بندے کو کہے گا مجھے کو ہاتھ نہ لگا، لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اسے وہ بیماری ایسی لگ، دنیا اور آخرت کی بیماری جو ہے، جو عذاب ہے یہ الگ ہے۔ اس کے وہ بچڑے کو جو بنایا ہوا تھا وہ لکڑیوں دیگر چیزوں کا ملا کے اس نے اس کو جلا کے، وہ قریب ہی چونکہ سمندر کو پار کر کے آئے تھے نا بحیرہ کلزم کو، اسی میں سارا پھر اس کو بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہاں ایک واقعہ عجیب قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت خضر، خضر نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے خضر، خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اتنی اچھی تقریر اور اتنے علم کی تقریر، آپ سے بڑا کو عالم دنیا میں نہیں ہوگا لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی اس نے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، کہنے لگے نہیں مجھ سے، ان کا مطلب ذہن میں یہی تھا، ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ جو ذہن کے اندر بات ہے نا وہ تو اللہ دیکھے گا، دنیا میں انسان جب کرے تو بات واضح کرے۔ نبی علیہ السلام کو نہیں اللہ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں، بے شک آپ کے ذہن میں تھا لیکن آپ نے منہ سے کہنا تھا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ یہ جو ہے نا جی میں نیتوں پاک ہاں، میری نیت بڑی چنگی ہے، فلانا حکمران دی نیت بڑی چنگی ہے، بندے کھوتے نے سارے انج، فلانے حکمران دی نیت بڑی اچھی ہے، اور فلانے انج نال دے چور تے ڈاکو سن، یہ ایک سب بکواس ہے۔ اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی ایسی زبان سے بھی کہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ میں ہاں سب سے، اللہ نے کہا چل تجھ سے بڑے بھی کئی بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نبیوں میں فرق ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس گئے ملنے کا، جاؤ وہ بندہ ہمارا وہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک اور قسم کا علم بھی ہے۔ نبوت کے لحاظ سے خضر علیہ السلام جو تھے ان کے پاس نبوت کا علم نہیں تھا، اللہ نے ان کے پاس اور کئی قسم کے دنیا میں علم ہے۔
یہ خضر علیہ السلام کو جب جا کے ملے تو ان کو کہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے انتو علمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے تمہیں باتیں سکھائی ہیں مجھے بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن تو میرے ساتھ چل، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں صبر نہیں ہونا، انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں ہونا۔ کہنے کہ کروں گا، تو اب دیکھنا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا۔ یہ سورہ کاف آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر جمعہ کو تمام مسلمان مجھے امید ہے پڑھتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت جو انسان پڑھتا ہے، جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کے کعبہ شریف تک جتنی جگہ قیامت کے دن اتنا نور انسان کو ملے گا جو ہر جمعے کو پڑھے گا۔ کہنے لگے انشاءاللہ آپ دیکھنا میں صبر کروں گا۔ آگے گئے تو کشتی میں بیٹھے، تو کشتی سے جب پار گئے ہیں کرایہ دے کے، وہ بچے تھے یتیم، ان کو ماڑے غریب آدمی کوئی تھے، اس کو کرایہ دینے کے بعد کشتی کو ایک طرف سے توڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، یہ کیا تم نے کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کہا تھا بولنا نہیں، اچھا آئندہ نہیں، بھول ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ آگے جب گئے بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑ کے اس کی سری جو تھی اس کو مروڑی الگ کر دی، بچے کو مار دی۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، بچہ مار دیا، یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا بولنا۔ کہنے لگے اچھا چلو اب آخری ایک بار دے دو۔ یہ آگے چلتے گئے، بھوک لگی تھی، بستی والوں کو کہا کہ کوئی کھانا ہے؟ کہنے لگے چلو چلو نکلو باہر، کون بندے آ گیا تم؟ یہ چپ کر کے موسیٰ علیہ السلام اور خضر یہ چلتے گئے۔ آگے ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے آگے ہو کے وہ دیوار جو تھی ایسے ہاتھ مارا، دیوار بالکل سیدھی گنیے کے اندر کر دی، اس کو سیدھی ایسے کیا۔ اللہ کے فضل سے ساری طاقت اللہ کی طاقت تھی۔ یہ کہنے لگے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان بس تیسری بار تو نے کہا تھا کہ میں اب نہیں بولوں گا، تم بولے ہو، الگ الگ رستہ ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں چپ رہوں گا، بولوں گا نہیں، تو بار بار کیوں بول رہا ہے اللہ کا نبی؟ سادہ سی ایک بات یاد رکھو، نبی کی نبوت نام ہی اس بات کا ہے کہ ایک غلط کام کو دیکھ کے چپ نہ رہے، نبوت نام ہی اس بات کا ہے۔ نبوت اور کس چیز کا کام ہے؟ نبوت سے یہی تو کام ہوتا ہے غلط دیکھ کے، اور جو چپ رہے وہ تو نبی نہیں رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے بار بار بولے، اللہ نے نہیں کہا نبی علیہ السلام یا ایھا الرسول، اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو تبلیغ ہم تمہیں کہتے ہیں کرو کرو، اگر نہیں کی تم تو نبوت کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ نبوت کیا ہو گئی پھر باقی رہ گئی؟ یہ اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہے کہ نبی تھے، نبی چپ نہیں رہتا برے کام کو دیکھ کے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر کہنے لگے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تمام جو کو کام ہوا، جو کچھ میں نے کیا، رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ میرے اختیار میں نہیں، جو کچھ میں نے سب کچھ کیا ہے نا، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طاقت یا اپنے اختیار سے نہیں کیا، رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت والے فیصلے تھے کہ یہ کام کرو۔ وہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ بادشاہ، اس کی کشتی نئی تھی، اس علاقے کا جو بڑے سردار ہے وہ نئی کشتی کو غصب کر لے، وہ ماڑے آدمی ہیں، میں نے اس کو توڑ دی، کہا کہ ٹوٹی ہے نقص والی چھڑ دیو۔ بچہ اس لیے مارا تھا کہ یہ بچہ جو تھا نا، اس نے بڑے ہو کے، اللہ کو تو علم ہے، اللہ کے حکم سے میں نے بچے کو مارا، اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گمراہ کرنا تھا۔ یہ بڑا، اس نے کئی بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اللہ سب کو نیک اولاد دے۔ وہ مکان جو تھا، اس مکان کے نیچے یہ یتیموں کا مکان تھا،
उस मकान के नीचे, वो गरीब आदमी थे, उनके बड़ों ने कुछ ख़जाना रखा हुआ था, दीवार गिर जाती, नंगा हो जाता, लोगों ने ले के भजनस जाना सी, उन गरीबों को क्या मिल, बड़े होंगे खुद मकान जब बनाएंगे ख़जाना निकाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और वाक़या हदीस में आता है कि ये एक दिन बनी इसराइल के लोग कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े बड़े कुट कुट के पहनते हैं, बंदे को चाहिए कभी लंगोटी पा ला है, बंदे को चाहिए कभी निकर पा ला है, बंदे को चाहिए बंदा इस किस्म की। कहने लगे ये जो कपड़े पूरे पहनता है ना, इसकी कोई नक्स है। आजकल भी लोग जो है ना, जो बदकार ज़हन के लोग हैं, गंदे नजस ज़हन के लोग और गंदी औरतें जो हैं, वो पर्दादार औरतों को यही कहती हैं, ले मैं पर्दा क्यों करा, मेरा को नक वड्डिया, इन्हां दा नक वड्डिया होवेगा तां वास्ते मुंह ते पर्दे कर दियां ने। वो बनी इसराइली यहूदियों वाली जो बात थी ना, ये पर्दा इसलिए करते हैं मुसलमानों को ताने दे, और पर्दे वाली औरतों, अल्लाह तुम्हें क़यामत तक खैर बरकत तुम्हें रखे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत भी अच्छी रखे। पर्दा इसलिए नहीं किया जाता कि मेरा को नक वड्डे या कान वड्डे है, पर्दा अल्लाह का हुक्म समझ के किया जाता। लोग कहते हैं ले मैं को कानी गंजी लूलियां मैं पर्दे करा, ये तो कानियां गंजियां लूलियां करन काले रंग वालियां। कोई बात नहीं, तुमने भी मर जाना है, अल्लाह के पास पेश हो जाओगे लग पते जान के। कहने लगे ये कपड़े बड़े पहन संभाल संभाल के रख, नंगा ना हो जाए किसी दे, इसके जिस्म में कोई ना खराबी है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपने उस गांव से बाहर एक जगह कोई इन्होंने नहाना था, वो एक छोटा सा वो बना हुआ था, कोई छोटा सा छपड़ी टाइप, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े वहाँ रखे। कपड़ा ये नहीं कि सतर भी नंगा था इनका, नबी ऐसा नहीं नहा सकता खुली जगह पे, याद रखें। वो छोटा सा कपड़ा तो पहना होगा, वो नहा लगे, कपड़े उधर रखे पहाड़ के एक पत्थर के ऊपर, नहाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, ये को बनी इसराइली वाक़या नहीं, फरमाया कि अल्लाह ने नबी को उनके सामने कि जी इसकी वजूद में कोई नक्स, कोई फुलवैरी, कोई बरस, कोई और, कोई फोड़े, कोई गिल्टियाँ, पता नहीं इस किस्म की कई उन्होंने बातें की है, ये छुपाता है इसलिए कपड़े पहनता है। तो अब तो ये नहा रहे थे, वो नीचे तो उन्होंने पहना हुआ था वो नहाने के लिए, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर जो था जिसके ऊपर कपड़ा रखा था, वो पत्थर दौड़ गया कपड़े लेके। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही बाहर निकले, डंडा वो जो अल्लाह ने कहा था ना ले जाओ और मारा था और दरिया में सार, वो डंडा लेके, मगर वो पत्थर दौड़ता दौड़ता वादी में आ गया। लोगों ने देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के वजूद को देखने लगे, यार वजूद में तो कोई नक्स नहीं, अल्लाह ने नबी को पाक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े पहन के ना उस डंडे के साथ, इमाम बुखारी की जो सही बुखारी के अंदर है ना, उस हदीस के अंदर उन्होंने डंडे के साथ पत्थर को 1 2 3 4 5 दफ़ा कुटिया उस पत्थर को, तो मेरे कपड़े लेके भाग गया। इमाम मुस्लिम की जो सही मुस्लिम के अंदर ये है, नहीं 6 7 दफ़ा। और नबी अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, ये हदीस के अल्फाज सही बुखारी के सुनो, आपने फरमाया अल्लाह की कसम मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के निशान आज भी पत्थर के ऊपर पड़े हुए हैं। इतने जोर से मारा था मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन ऐसे ही ये जा रहे थे इसी इलाके में, फिरौन तो ख़त्म हो गए, गर्क हो गए, उसके बाद इस इलाके को छोड़ के बहर ये सहराए सीना के यहाँ इलाका था। एक दिन इनके सामने एक आदमी आ गया यकदम और आके कहने लगा, तैयार हो जाओ, थोड़ी रूह कढ़नी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकुल मौत था, पहले नबियों के पास आता था तो इंसानी शक्ल में उनके सामने आके कहता था, तैयार हो जाओ भाई मौत। उन्होंने कहा जान कढ़नी है। मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले ही इनका मुक्का बड़ा एक दिया। कुरान मजीद के जो लफ्ज़ है ना, जो हदीस के लफ्ज़ हैं कि वो सक्काहू फलम्मा जाअहू सक्काहू, एक ही मुक्का दिया और वो मुक्का भी सीधा मुंह के ऊपर ही टकाया उन्होंने। कफ़ा ऐनाहू,
اور ایک اکھ اسے ویلے ملک الموت کی نکل کے زمین پہ اوگ گئی، اتنے زور سے مارا، اکھ اوگ گئی۔ ملک الموت واپس گیا، ملک الموت یہ واپس گیا کہ یا اللہ ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو شاید مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا نہیں، جاؤ اسے کہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، مرنا نہیں، ابھی فوت ہونے نہیں چاہتے، تو یہ کوئی بیل لے کے نا، کوئی یہ جو بیل ہوتا ہے بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے وال نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی اور دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد ثم الموت، پھر موت۔ کہنے لگے پھر موت ہے، میں ابھی تیار ہوں، اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کے پاس تگڑا ہو جا تیری جان کڈنی ہے۔ اللہ کے نبی کو انسان آئے، ادب کے ساتھ کلام کرے اور بات کرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قطن مارنا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا مجھے ارض مقدس کے قریب کر دیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ لیٹ گئے اور فرشتے نے ان کی جان نکال لی۔ موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد حدیث میں امام بخاری نے ایک واقعہ ان کی زندگی کا لکھا ہے۔ یہ فوت ہونے کے بعد ان کی روح اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح آپس میں ملا، جہاں نبیوں کی نیک آدمیوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، نبیوں کی روحیں ایک جگہ، صدیقوں کی روحیں ایک جگہ، شہیدوں کی روحیں ایک جگہ، صالحین کی روحیں ایک جگہ، ایسے، اور برے لوگوں کی روحیں ایک جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی جب روح نکل گئی، یہ گئے اوپر گئی تو سامنے آدم علیہ السلام تھے، ان کی روح، تو آدم علیہ السلام کو جاتے ہی انہوں نے پکڑ لیا۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی فرعونیوں سے لڑ کے پھر بنی اسرائیلیوں سے چگڑ کے ایک ایسی قوم سے گزری تھی، مصیبتوں پریشانیوں میں۔ جاتے ہی آدم علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، قرآن حدیث کے جو موسیٰ علیہ السلام جھگڑنے لگے، آدم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے، جو حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگے جی آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا تھا؟ اے ہاں۔ آپ ہی وہ آدم ہیں جن کو جنت فری ملی تھی بغیر کسی عمل کے؟ اے ہاں۔ اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، کیوں کھایا تھا؟ کھا کے اب نکلے، ہمیں بھی نکل کے زمین پہ آئے، ساری زندگی پریشانیوں میں گزرتی، کیوں کھایا تھا پھل تم نے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی دانا تھے، اللہ نے ہاتھ سے بنایا تھا۔ کوئی نبی آدم علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جس کو اللہ نے ہاتھ میں بنایا ہو، یہ بات سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اچھا تم وہی موسیٰ ہے جو جن کو تورات دی گئی؟ ہاں۔ وہی موسیٰ ہے جو کلام کیا کرتا تھا؟ وہی موسیٰ ہے جو بنی اے ہاں۔ انہوں نے کہا تورات کے اندر پڑھا نہیں تھا، اللہ نے آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے تقدیریں لکھی تھی، میری تقدیر میں لکھا تھا کھانا میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے وہ جو درخت کا پھل کھایا تھا تقدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آدم علیہ السلام نے گئی، اب وہ دادا تھے، باپ تھے، موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص واقعہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے پہلے آپ یہ حساب لگا لیں 1441 سال ہجرت کو ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے 2022 سال تقریباً پہلے مورخین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو 2022 اور 1441 اس کو جمع کر لیں کتنے سال بنتے ہیں؟ اتنا پرانا۔ آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے رسول اللہ کو کہا تھا 50 نمازیں لے جو، آ گئے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ کٹ کراؤ، 10 کم ہو گئیں، پھر کم ہو گئیں، بار بار نبی علیہ السلام اوپر جاتے۔ یہ مشورہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اللہ کی قسم یہ ان کی سمجھے کہ امت کے اوپر ایک مہربانی سمجھ لیں، ان کا مشورہ ایسا تھا۔ اس لیے اللہ کے اس نبی کے لیے بھی دعا کیا، اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالی
ان کو اعلیٰ ترین مقام دے۔ اور آج 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا یہ پھیرا اور ایک لگا ہی دے، اتنے خیر خواہ تھے، اس لیے انہیں کہا نہیں پڑھ سکتے، اور 100 تے کامن ہے انسان کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے پھر 5 نمازیں ہو گئیں۔ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنا فضل، کرم اور رحمت اور احسان فرمائے، اور اللہ ہماری بھی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اپنے نبیوں سے محبت اور پیار اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔